أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے چوتھے پارے لن تنالوا البر کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے. پہلی آیت کہ تم اس وقت تک خیر نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو. اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. معلوم یہ ہوا کہ سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے، اور یہ رسی اگر تم نے مضبوطی سے نہیں تھامی تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ گے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. یہی دو دین کی بنیادیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے، برباد ہو رہے تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کیسے؟ اسی قرآن و سنت کے راستے سے. پھر سے بھائی بھائی بنے رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہاں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک گروہ مستقل ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، دین پھیلاتا رہے، اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں تمہاری امامت کرتا رہے، اور تم اس کی جلوں میں، تم اس کی امامت میں دین کو نافذ کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہو. یہی اصل جہاد ہے. اس لیے فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہو. یہ ایک انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی زندگی کا مشن بیان کر دیا گیا، اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ تم اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دین پہ عمل کرنے کا نتیجہ غلبہ ہے. یہ دین تمہیں غالب بنانے کے لیے، حاکم بنانے کے لیے آیا ہے. میں لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو غزوہ احد میں تمہیں زک اٹھانی پڑی ہے، مگر ڈپریس نہ ہو، سست نہ پڑو، اور غم میں آ کے تم اپنے کام کو نہ چھوڑ دو. انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کے رہنے والے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو. افواہیں اس سے پہلے جو لوگ دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں. اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی بیان کر دی کہ یہ زک بھی تم نے اس لیے اٹھائی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی. آپ نے جبل الرمات پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہلنا ہے،
انہیں فتح نظر آئی تو بیچارے وہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے نتیجے میں سب کو نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ بھی فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اور آخر ان کو بتقاضۂ بشریت موت بھی آنی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو گئے یا اس راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ کے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. جو پیغام انہوں نے اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے، اس پیغام کو تم نے بہت مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور غالب کر کے دکھانا ہے. یہ تمہارا مشن ہے، تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں یہ پیغام سجھا دیا اور اللہ کے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا، قرآن تم تک پہنچایا، تمہارا تزکیہ کیا اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی بہت وضاحت سے تعلیم عطا فرمائی. عزیزان گرامی، فرمایا کہ اس مشن میں لگے رہو، اور اس مشن میں کام کرتے کرتے جو لوگ جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے ہمارے ہاں بہت رتبے ہیں. میر نے کہا کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے. جنہیں یہ رتبہ نصیب ہو جائے، فرمایا کہ زبان سے کہنا تو الگ بات، کبھی دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں، یہ زندہ و جاوید ہیں اور انہیں اللہ کے حضور رزق مل رہا ہے. اور یہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آ جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کا جی نہیں چاہتا کہ پلٹ کے دنیا میں آئے. ہاں، شہید کا جی چاہتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام اس کو ملا وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے اور پھر شہید ہو کے آئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. فرمایا کہ ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے یا مردہ ہے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت حسین ادب پارا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رات دن کے آنے جانے میں، آسمان زمین کی تخلیق میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. یہ عقل والے کون ہیں اور عقل کیسے آتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے، ہر حال میں، اور سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی، یہ ایک بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک بہت بڑی خیر ہے، اور اس منصوبے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں. اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی جو ہے تیرے منصوبے، تیری مرضی، تیرے نظام کے خلاف چلنے لگ، ایسا نہ ہو. اے اللہ، ہم تیرے کو ورکر بن کے چلیں، ہم تیرے منصوبے کو پورا کرنے میں تیرے ساتھ چلیں. کہیں ایسا نہ ہو
کہ تیرے منصوبے سے ٹکرا جائیں اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کا ایسا رخ اختیار کر لیں، وہ مقصد اپنا لیں جو تیرے مقصد سے ٹکرا جائے۔ جو نذیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اپنی آگ کے عذاب سے بچا اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کے تحت تو نے آسمان، زمین، یہ پوری کائنات بنائی اور اس کا ایک خوبصورت حصہ ہمیں بھی بنایا۔ اور آخر میں کامیابی کا ایک گر بتا دیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، پہلی شرط تو ایمان ہوگی، اصبروا ثابت قدم ہو جاؤ، صابروا ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی ٹریننگ دو، سکھاؤ، ورابطوا ایک دوسرے سے مربوط ہو جاؤ، رباط قائم کر دو، واتقوا اللہ اور سب مل کے متقی بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کے گر بتا دیے، ایمان، صبر و استقامت، آپس میں ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تعلیم دینا، آپس میں جڑ کے رہنا، فرقے فرقے نہیں بننا، اور مل کے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، وہ ہے کامیابی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ النساء کی جو پہلی آیت ہے وہ دل دہلا دیتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت بڑی تعداد میں مرد اور عورت پیدا کر کے انہیں زمین پہ پھیلا دیا۔ اور اے لوگو، اللہ کے نام کی لاج اور شرم رکھو جس کا نام لے کے تم ایک دوسروں سے رشتہ مانگتے ہو اور نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہو، نامحرم ہوتے ہو، اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے، محرم بن جاتے ہو، میاں بیوی بن جاتے ہو، اللہ کا نام لے کے رشتے گانٹتے ہو، نکاح کرتے ہو، بندھن باندھتے ہو، اور بس اللہ کے نام کی شرم رکھنا، لاج رکھنا، وفا کرنا، پیار و محبت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام لے کے بندھن باندھو اور پھر جفاکاری کرو، بے تہذیبی کرو، بے مروتی اور بدلحاظی کرو اور ظلم کرو۔ اللہ کا نام لے کے ایسا کرو گے، فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھنا اللہ تمہارا رقیب بن کے رہے گا۔ یہ رقیب کی صفت یہیں پہ آئی ہے کہ جب نکاح کے بندھن میں تم بندھ جاتے ہو تو اللہ تمہارا رقیب بن جائے، نگران بن جائے، تمہارے دلوں حالات کی کھوج لگاتا ہے اور آپس کے تمہارے اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد انوار القرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 5ویں پارے والمحصنات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں لین دین میں درستی اور کبائر سے بچنے کی تاکید ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لین دین کی درستگی، معاملات کی صفائی، یہ دین کا مقصد ہے، اور کبائر، کبیرہ گناہ، ان سے بچنا مومن کی شان ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن میں ایک تو حد نافذ ہوتی ہو یا ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت عائد ہوتی ہو یا جہنم کی وعید ہو۔ یہاں ایک اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لیس الکبیرہ بالاستغفار ولیست الصغیرہ بالاصرار۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا جائے اور معافی بھی اللہ سے مانگ لی جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، اور کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے، چھوٹا، لیکن اس میں اصرار ہو جائے اور وہ عادت بن جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا کہ صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں کیا پڑتے ہو، یہ مت دیکھو کہ کیسی نافرمانی کی ہے، چھوٹی نافرمانی کی ہے یا بڑی نافرمانی کی ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہے۔ بس اتنی سی بات اگر ذہن میں آ جائے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا، کوئی کبیرہ نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، گھریلو معاملات میں ایک بہت اہم بات کہی گئی۔ ہمارے ہاں ایک بہت مشکل ہے کہ ہم طلاق کو بطور ایک لیوریج کے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سا غصہ آ گیا تو بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور دے بھی ڈالی، اور پھر ایک نہیں اکٹھی تینوں فائل کر دیے۔ جائز نہیں۔ آداب بتائے گئے کہ دیکھیں اس کا طریقہ ہے، شکوہ ہوا ہے بیوی کو میاں سے، میاں کو بیوی سے، آپس میں باہمی رضامندی سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے۔ اور بات نہیں بن رہی ہے تو خاوند سے کہا کہ میاں بیوی سے کچھ روٹھ کے دیکھ لو، علیحدہ ہو کے دیکھ لو، کچھ تنبیہ کے طریقے اختیار کر لو، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک بزرگ حکم خاوند کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، ایک بزرگ بیوی کے خاندان کی طرف سے، ان دونوں کو بٹھاؤ، وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اور اگر یہ حکم دونوں مل کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں بھائی طلاق ہی ہونی چاہیے، مصلحت اسی میں ہے کہ سیپریشن ہو جائے، تو پھر سیپریشن ہو، اور اس کی شکل بھی سیدھی سادی ہے کہ میاں ایک رجعی طلاق دے دو اور عدت گزر جانے دو۔ عدت کے دوران اگر تم نے رجوع نہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی۔ کیا ضرورت ہے دوسری طلاق دینے کی، تیسری طلاق دینے کی؟ اس کو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی تمہارا جی دوبارہ نکاح کرنے کو چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے، اس پہ ہم ذرا دھیان دیں گے۔ فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ دیکھو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو، اور اس کی آگے مصلحت بیان فرمائی، حتی تعلموا، تمہیں اس بات کا علم تو ہو، ما تقولون، تم کہہ کیا رہے ہو۔ اب نشہ تو اس زمانے میں حرام تھا نہیں، نشے سے تو روکا نہیں، لیکن نشے کے عالم میں نماز سے روک دیا، اس لیے کہ نشے کے عالم میں تم سمجھ نہیں پاتے ہو، اور جو نماز پڑھتے ہو، جو منہ سے کہتے ہو، تمہیں ہوش نہیں ہوتا
کہ تم کہہ کیا رہے ہو. عزیزان گرامی، اگر اس وجہ سے نماز سے ہی روک دیا کہ چونکہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور تم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہو اس لیے تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ میاں نماز سمجھ کے پڑھا کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا کہ لک من صلاتک ما عقلت منها، تمہاری نماز میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کے دھیان سے پڑھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا چاہیے. یعنی انگریزی میں کہا جائے تو یوں کہیں گے وی شوڈ مین واٹ وی سے، جو ہم کہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور وہ کہنے میں ہم سنجیدہ ہوں اور کہتے ہوئے وہ بات ہم دل سے کہیں. تو یہ اس وقت کہا گیا جب کہ ابھی شراب کی اور نشے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں تو شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا. اس کے بعد دو اور باتوں کا حکم ہے. فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ الفاظ کی ایسی بناوٹ اور ایسی وہ اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں جس سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں. دیکھو تم نیک نیتی سے بھی وہ الفاظ استعمال نہ کرو. رائنا کی بجائے تم انظرنا کہا کرو. یعنی وہ الفاظ یا وہ طرز گفتگو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذرا سا بھی پہلو نکل سکتا ہو، اس سے بھی ہٹ جاؤ. اس لیے کہ ہاں نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو شرک کے قریب نہ جانا. دو باتوں میں پختگی. ایک آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حکم دے دیا، اور دوسرا یہ کہ توحید میں بھی پختہ رہنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. یہ ہم طے ہے کہ ہم شرک ہرگز معاف نہیں کریں گے. اور آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اپنے پاک باز ہونے کے دعوے نہ کیا کرو کہ یور ہولینس بننے کی کوشش، حضرت صاحب اور صاحب جبہ و دستار بننے کی کوشش نہ کیا کرو. یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے. جس کو وہ چاہے تزکیہ عطا فرما دے، جس کو چاہے وہ مزکا و مطہر بنا دے. تمہیں دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم اور ثالث تسلیم نہ کر لیں اور دل سے تسلیم نہ کر لیں. اور پھر وہ تسلیم کرنے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا غبار بھی، کسی قسم کا شکوہ بھی نہ لائیں. پھر تو ایمان ہے، ورنہ نہیں. ایک موضوع جس پہ کہ اس بارے میں خاصی تاکید کی گئی وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی، وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی بھر اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ 10 نہیں کیا، دوسرے حرف پہ. بھائی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے؟ اور تلاوت کا ہم ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں ریسیٹیشن. تلاوت ریسیٹیشن نہیں ہے. تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں.
خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے. اور صحابہ کی شان سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں نہیں. سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور اس پہ تو کھلی کھلی احادیث موجود ہیں. ابو داؤد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر، اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، سمجھ کے پڑھ لے، تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز نفل پڑھے. عزیزان گرامی، دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی. 7 آیتیں یہ ہیں، کم از کم 3 آیتیں اور چاہیے تلاوت، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی. پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تسبیح بھی، تحلیل بھی، تکبیر بھی، درود بھی، دعا بھی، سلام بھی. فرمایا کہ 100 رکعتیں جن میں کہ کم از کم 1000 آیات کی تلاوت ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا، اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت، مثلا سورت والعصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا. عزیزان گرامی، جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب دیکھیں نا آیت کیا، قد جاءکم بصائر من ربکم. دیکھو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں، آنکھیں کھول دینے والے حقائق نازل ہو چکے ہیں. فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن عمی فعلیہ، اور جس نے اندھا ہو کے پڑھا، اس کا وبال اس پہ ہے. استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالب علم کو کہ میاں آنکھیں کھول کے پڑھو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ کے پڑھو، دھیان سے پڑھو، غور و فکر سے پڑھو. تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے، دھیان سے پڑھو، اندھے ہو کے نہ پڑھو. افلا یتدبرون القرآن، قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے، قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، 20 جگہ پہ کہی گئی. میں کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے. کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں. تو یہاں اس مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا. ایک اہم بات کہہ دی گئی، وہ یہ ہے کہ دیکھو میاں، امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس خبر کو آگے اچھال نہ دیا کرو. خبر کو متعلق آدمیوں کی طرف مبذول کر دیا کرو، منتقل کر دیا کرو. اگر کوئی خبر ایسی حساس ہے جس کا پھیلانا ضروری نہیں ہے تو اس خبر کو نہ پھیلایا جائے، کوئی گنجائش نہیں. فرمایا کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سننے میں آئے تو اسے عوام میں ہرگز مت پھیلاؤ، اس کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس خبر کو آگے پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا. اس میں ذکر کی بات بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی. ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بس
اچھا کام ہے کر لیں تو کر لیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. فرمایا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے اور اس کو زندگی کا ایک شعار بنا لینا چاہیے. ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ ان الشرائع الاسلام قد کثرت علی اخبرنی بشیء اتشبث بہ. یا رسول اللہ یہ اسلام کے احکام تو مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، اسے تو عمل نہیں ہوگا. ایک چیز آپ مجھے بتا دیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، دانتوں سے پکڑ لوں، اس پہ خوب عمل کروں. آپ میں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. پر ایسا کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک وہم ہمیں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے اور ذکر کی بہترین شکل ہے، اور اس کے بعد اب ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. عزیزان گرامی اس آیت پہ غور فرمائیں. یہ آیت نمبر 104 ہے سورہ النساء کی. فرماتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اسی لیے ایک جگہ یوں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا کام ہے. اللہ کو یاد رکھنا، اس کا دھیان رہنا. گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اور جگر مراد آبادی نے کہا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. تو یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں یہ بھی فرمایا کہ انصاف سے کام لو، اور کبھی اگر معاملہ آ جائے انصاف کرنے کا، فیصلہ کرنے کا کہ ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف غیر مسلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے تعصب میں تم غیر مسلمان کے خلاف فیصلہ کر دو اور مسلمان کے حق میں کر دو. ایسا انوار القرآن آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا کا خلاصہ بیان کریں گے. عزیزان گرامی، پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ نصارہ میں کچھ حق پسند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور اگر ہم ان تک اللہ کا کلام پہنچائیں تو وہ اسے قبول کریں گے. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اس کے بعد آگے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا. کوئی شخص قسم کھائے اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسے عام کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یا 3 روزے رکھے.
اس کے بعد شراب، جوا، پانسے، ان سب چیزوں کے حرام اور نجس ہونے کا فتویٰ دے دیا اور اس کی مصلحت بیان کی. اور مصلحت میں دو اہم باتیں خاص طور پہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیں. فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت پھیلاتا ہے، دشمنی. نمبر 2، اس کے ذریعے سے شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے. یعنی شراب اور جوئے کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک طرف سے انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، دشمنی ہو گئی. دوسری طرف سے رحمان سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا کہ نہ نماز کے رہے نہ ذکر کے رہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا کہ اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ گیا اور انسان سے بھی تعلق بگڑ گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا. شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات محسوس نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، کچھ اشیاء ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ہم ادراک اور احساس کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کو شعائر اللہ کہتے ہیں. کلام پاک شاعر اللہ میں سے کعبہ، نبی کی ذات، نبی کے وارثین، انبیاء، دینی کتابیں، یہ سب شعائر اللہ ہیں. حد یہ کہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں جنہیں تم ہانک کے لے جاتے ہو مینا میں حج کے موقع پہ قربان کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ، چونکہ اللہ کے نام سے اب یہ مخصوص ہو گئے تو اب یہ شعائر اللہ میں سے ہے. اب انہیں عزت سے لے کے جاؤ. عزیزان گرامی، میں آپ سے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر اللہ ہمیں اپنی کتاب میں قربانی کے جانوروں کی، اونٹوں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، تو ان شاعر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم اساتذہ کہتے ہیں، جنہیں علماء کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں؟ ان عمارتوں کے بارے میں جہاں قرآن و حدیث کی کتابیں سجی ہوئی ہیں، وہ کلاس روم جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے، جی وہ لیبارٹریز جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ سائنس پڑھتے ہیں، کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ کیا ان کے احترام اور تعظیم کا اللہ حکم نہیں دے رہا ہے؟ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے عام سبب 3 ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی برائی پھیلی ہوئی ہو اور بہت زیادہ لوگ اسے کر رہے ہوں تو ہماری نظر میں وہ برائی نہیں رہتی کہ یار سب لوگ کر تو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں، خواہ ان کی زیادتی اور اکثریت تمہیں اچھی لگے. تو گمراہی کا ایک سبب اکثریت ہے. اکثریت حق اور باطل کا معیار نہیں ہوا کرتی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی روش اختیار کرو گے تو بہک جاؤ گے. تو اکثریت گمراہی کا ایک سبب ہے. دوسری، عجب قرآن کہہ رہا ہوں، دوسری بات تقلید آبا. کبھی ہم جو اپنے باپ دادا سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اب ہم تو اسی پہ چلیں کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. یہ ایک جمود کی کیفیت ہوتی ہے، دماغ کی کھڑکیاں بند کرنے کی کیفیت، مزید کچھ سوچنے کو تیار نہیں. یہاں تمہارے باپ دادا بھی اگر تم جیسے ہی ہوں، وہ بھی جمود کا شکار ہوں، تو پھر کیا کرو گے؟ تیسرا سبب گمراہی کا،
فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے فارغ ہو کے دوسروں پہ تنقید میں لگ جانا. کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. میاں دوسرے برائی کرتے ہیں کرتے رہیں، تم اگر خود ہدایت پہ ہو تو دوسروں کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی. تو برائی سے روکو، تبلیغ کرو، لیکن دوسروں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا، دنیا میں سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے. جس پہ چاہو تنقید کر دو، اللہ نے پہ کر دو. فرمایا غیر ضروری تنقید اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا. فرمایا یہ 3 گمراہی کے اسباب بیان کیے اور فرمایا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ زندگی انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے، ایک طویل دورانیے کا کھیل ہے، طویل دورانیے کا. اور جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا تو سب لوگ اسی لباس میں واپس چلے جائیں گے جس لباس میں آئے تھے. موت کے ایک جھٹکے میں سب برابر ہو جاتے ہیں، ایک کفن میں سب کی چھٹی ہو گئی. کوئی جاگیردار ہے تو اس کی جاگیر ختم، کوئی صاحب اقتدار ہے تو اقتدار سے چھٹی، ڈرامہ ختم ہو گیا. یہ لہو ہے اور لاہب ہے. اصل حقیقت جو ہے، مجھے ایک شاہ صاحب کا جملہ بہت پسند آیا. ہم جنت البقیع کے پاس کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا عارضی گھر تو یار یہ فلیٹ ہے میرا، اور مستقل گھر جو ہے وہ ہے. وہ قبر کی طرف اشارہ کر دیا. وہ گھر ہے جس کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں کسی قوم پہ عذاب نازل کرتے ہیں تو ہمارا موڈس آپرینڈی یہ ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹ بھرے لوگوں کو ذرا مہلت دے دیتے ہیں. یہ پیٹ بھرے لوگ بہت غیر سنجیدہ ہنسوڑے قسم کے، جو زندگی کے کسی معاملے کو بھی سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ان کو ذرا سی ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ کھل کھیلتے ہیں اور پھر ہم اچانک اپنی گرفت کا ہاتھ ان پہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. میں آسمان سے بھی عذاب نازل کر دیتا ہوں، میں زمین کے نیچے سے بھی عذاب لے آتا ہوں، اور کبھی کبھی میں یوں کر دیتا ہوں کہ میں تمہیں مختلف ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنا دیتا ہوں، پھر آپس میں لڑا دیتا ہوں. یہ بھی میرے عذاب کی کیفیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو موحدانہ کوشش تھی، سورج تارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور لوگوں کو کہا کہ ہاں 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 یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا معبود، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بڑا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر کہا انی لا احب الآفلین، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، میں ڈوب جانے والوں کی عبادت نہیں کیا کرتا. یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی، ایک منطقی تسلسل تھا، ایک فکری طریقہ تھا، پروسیس تھا، جو انہوں نے انتہائی فطری انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دی. اور قرآن اس کو حجت کہتے ہیں، تل کا حجت میں آتے گا، ہم نے ایک حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی.
اور آخرکار وہ کہتے کیا ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کی طرف میں یکسو ہو گیا ہوں، اور اس یکسوئی میں میں کسی اور کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے توحید۔ اور جناب والا حضرت ابراہیم کی یکسوئی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے جناب کوئی ضرورت ہو، کوئی ہمارا خدمت ہو ہمارے لائق تو بتا دیجئے کہ آگ کا الاؤ ہے، چند ہی لمحوں بعد بٹن دبایا جائے گا اور آگ کے علاوہ میں ان کو گرا دیا جائے گا۔ کہہ سکتے تھے کہ جبریل اس آگ کو بجھاؤ، فرماتے ہیں ضرورت تو ہے، اما الیک فلا، بس تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، جن سے ضرورت ہے وہ سائیں دیکھ رہا ہے، آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے، ناسح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم، اب یہاں تم درمیان سے ہٹو، ہم تو اس وقت اس کے ساتھ 1 to 1 ہو رہے ہیں، مولوی جبریل تو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ یکسوئی تھی، حنیفن، میں یکسو ہو گیا ہوں۔ اور عزیزان گرامی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یہی یکسوئی ہے، یہی توحید، یہی اخلاص ہے جس پہ حضرت ابراہیم قائم تھے، یہی راستہ تمام انبیاء اور تمام رسل کا تھا، اور اسی راستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو چلا دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے۔ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی دیکھا جو تم کاشت کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم؟ بھئی کاشت تو تم نے کر دیا، زمین پہ تم نے ہل چلا کے زمین کو نرم کر کے اس میں کھاد ڈال کے بیج ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب اس کے بعد تو بیچارہ کسان کہتے ہیں یا اللہ میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا، اب آگے اس بیج میں سے کونپل پھوٹ کے اس میں سے پودے نکلیں، اچھی فصل ہو، یہ تو سارا اس کا کام ہے۔ اس کا کام ہے کہ ایک بیج پہ وہ دیکھو کس کس کی محنت کرواتا ہے، اس ایک بیج پہ زمین کی قوت نمو کام کرتی ہے، گیسز، آکسیجن، نائٹروجن، پتہ نہیں کیا کیا گیسز، فضا، ہوا کام کرتی ہے، پانی آتا ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے، دور سمندر سے ہوائیں، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل برستے ہیں، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، بجلی کی کڑک میں نائٹروجن مل جاتی ہے، نائٹریٹ، کھاد ملا پانی بن کے آ جاتا ہے، اور کروڑوں میل دور سورج کی توانائی اور گرمی آتی ہے۔ میاں درجنوں اسباب اور عوامل اور درجنوں طاقتیں قریب سے، دور سے، ہزاروں میل، لاکھوں میل دور سے آتی ہیں اور اس ایک بیج پہ کام کرتی ہیں، تو اس بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کونپل تم نے اگائی ہے یا میں نے اگائی ہے؟ لگتا ہے کہ کسی ایسی ذات نے یہ کونپل اگائی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورج کی گرمی اور توانائی بھی ہے، سمندر بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، بادل بھی ہیں، برکھا بھی ہے، بجلی کی کڑک بھی ہے، ہوائیں اور فضا اور گیسز بھی ہیں، زمین کی قوت نمو بھی ہے، پانی بھی ہے اور بیج بھی ہے۔
وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے انتظام اور تدبیر میں یہ سب چیزیں ہیں، اس نے اس کونپل کو اگایا. جو اللہ نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. ہمارے سے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کاش تم کرتے ہو، اگاتے ہم ہیں. اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق، سبزیاں، پھل اور اناج اگاتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہاں ایک بات کہی گئی کہ دیکھو، تم مشرکین کے معبودان باطل کو برا بھلا نہ کہو. کن کو برا نہ کہو؟ بتوں کو برا نہ کہو، معبودان باطل کو برا نہ کہو کہ وہ ضد میں آ کے تمہارے اللہ کو، سچے خدا کو گالیاں نہ دیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی برا کہنے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں. اگر معبودان باطل کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. اور آخر برا کہنا کیا ضروری ہے؟ میاں، اگر سیدھی، سچی، نرم، میٹھی اور پیاری بات سے کام چل سکتا ہے تو آخر کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 8ویں پارے وَلَوْ أَنَّنَا کا خلاصہ بیان کریں گے. اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیں اور مردے زندہ ہو کر انہیں آ کے بتلائیں کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اس لیے کہ ماننے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. اور اگر نیت خالص ہو تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر سینے کو کھول دیتے ہیں. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. اور یہ سینے کے کھولنے کی وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. سینے کے کھل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، بڑھ گئی. اللہ تعالی قیامت میں ایک سوال تمام انسانوں سے اور جنوں سے کریں گے. ہمیں ایک بات بتاؤ، ہم نے نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، تم تک پہنچے تھے یا نہیں؟ ان کی دعوت، ان کا پیغام تم تک کسی نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ اور سب کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں، دعوت تو ہم تک پہنچ چکی تھی، لیکن ہم نے سنجیدگی سے اسے اختیار نہیں کیا. عزیزان گرامی، 8ویں پارے میں 10 احکام موجود ہیں، اور غالباً یہ وہی ہیں جو توریت میں 10 کمانڈمنٹس کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ یوں ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اعلان فرما دیجئے کہ مندرجہ ذیل امور سے بچیں. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. عزیزان گرامی، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ
قرآن مجید میں ہم مسلسل یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی توحید کا ذکر فرماتے ہیں اور شرک سے منع فرماتے ہیں، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر آ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق ہیں اس دنیا میں وہ والدین ہیں۔ تو پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 4، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ قریب نہ جانا بہت دلچسپ بات ہے، یعنی وہ سب باتیں جو کہ گناہ کا باعث بن سکتی ہیں ان سب کو حرام قرار دے دیا۔ نمبر 5، کسی کو قتل نہ کرو۔ نمبر 6، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ مال تو کسی کا بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہاں یتیم کا نام اس لیے لیا کہ یتیم کا مال کھانا سب سے زیادہ شرم کی اور سب سے زیادہ گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 8، ہمیشہ انصاف کی بات کہو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ نمبر 9، اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ہر ایک سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ اور نمبر 10 فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی غلط راہوں پر نہ چلو، ورنہ تم منتشر ہو جاؤ گے، پراگندہ ہو جاؤ گے، فرقوں فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ فرقہ بندی سے بھی روکا جا رہا ہے، اور فرقہ بندی کا یہ سبب بتایا جا رہا ہے کہ صرف میرے سیدھے راستے پہ چلو۔ اگر اس سیدھے راستے کو چھوڑو گے، کوئی ادھر چل پڑے گا، کوئی ادھر چل پڑے گا، تو پھر کئی فرقے بن جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول کو تمہاری طرف بھیج دیا، ہم نے انسانیت پہ حجت تمام کر دی، اب کوئی اس قابل نہیں رہا۔ قیامت میں کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ یار اگر ہم پہ اللہ کی کتاب نازل ہو جاتی یا ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیج دیا جاتا تو ہم ہدایت پا جاتے۔ یہ بات کہنے کے لائق کوئی نہیں رہا۔ اللہ نے رسول کو بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیج دی، ہدایت بھی بھیج دی۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں اپناتا ہے تو اس کے پاس کوئی حجت اور کوئی بہانہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قول و قرار لیا گیا، ایک عہد لیا گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ کہا تو حضور سے گیا ہے، لیکن یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ بے شک میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت ہمیں اللہ کے لیے خالص بنا رہی ہے، اخلاص للہ کی تعلیم ہے۔ پہلی دو باتیں، صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری ساری قربانیاں، مراسم عبودیت، اعمال عبادت، سب اللہ کے لیے، کسی اور کو سزاوار نہیں۔
سجدہ، رکوع، نماز کی ساری شکلیں، طواف، قربانی، نذر، نیاز، استغفار، استغاثہ، وہ سب چیزیں جو اللہ سے کی جاتی ہیں صرف اللہ کو سزاوار ہے. یہ سب بڑا یہ صرف اللہ کے لیے. آگے فرمایا محیایا، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک پل، یہ بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گیا. اس سے آگے وہ مماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. بھیا ذرا سی مشکل بات ہے. نمازیں اللہ کے لیے پڑھ لی، عبادتیں اللہ کے لیے کر لی، چلیے اللہ کے لیے جی بھی لیے، اپنے بس کی بات ہے کچھ کچھ. مرنا تو اپنے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ تو قول و قرار لے رہے ہیں کہ مماتی، میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری زندگی ہم جینا، ایک ایک حیات کا پل، ایک ایک گھڑی، سب ہم اللہ کے لیے اس قدر خالص اور مختص کر دیں کہ وہ جب چاہیں موت عطا فرما دیں، موت انہی کے راستے میں ہی آئے. کسی اور کے لیے ہم زندگی کا کوئی حصہ، کوئی وقت باقی نہ چھوڑیں، تب جا کے یہ تقاضا پورا ہوگا. مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. عزیزان گرامی، یہ اخلاص کی کیفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا ہدف، اپنا مقصود اول، محبوب حقیقی ٹھہرا، اسی کو اپنی ترجیح اول ٹھہرا لیں. جب جا کے یہ اخلاص کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ اب جو کچھ بھی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے. کاروبار ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، سب اللہ کے لیے ہوگا. دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہاں غصہ ہے، سب اللہ کے لیے ہوگا. عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ بات بھی فرما دی کہ اگر تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ گے سارے کے سارے، تو سب ایک قوم بن جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے. اور اگر اس اخلاص میں کمی آ گئی، اللہ کی خاطر نہیں، کچھ اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہیں، کچھ فلاں کی خاطر کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر منتشر ہو جاؤ گے، پھر بٹ جاؤ گے، پھر فرقے فرقے بن جاؤ گے. اور فرمایا یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، جو گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کچھ واسطہ نہیں. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی شکل میں بھی یہ قبول نہیں ہے کہ اس قوم میں تفرقہ ہو. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ پھر سے قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے، اور اس میں ابلیس کی یہ ذہنیت دکھائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اب تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدہ مٹی کو نہیں کیا جا رہا، سجدہ آدم کو نہیں کیا جا رہا، سجدہ تو اللہ کے حکم سے کرایا جا رہا ہے، اور اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے. بہت زمین، بہت ذہین اور بہت فلسفی بنتا ہے، اتنی سی موٹی سی عقل نہیں ہے اس ابلیس کو. اور پھر دیکھیں غلطی تو ہو جاتی ہے، حضرت آدم سے بھی ہو گئی. روکا گیا تھا کہ میاں درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، کھا لیا. غلطی شیطان سے بھی ہو گئی، لیکن بنیادی فرق، حضرت آدم کی جو غلطی ہے وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہے، اس لیے فوراً ندامت ہو گئی، معافی مانگ لی.
اور نہ صرف معافی مانگی بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا. فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے بول سیکھے. فتاب علیہ، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری. معافی مانگنے کا ڈرافٹ بھی اللہ میاں سے سیکھا. اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ معافی مانگتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ ایج سے اور بڑھ گئی. برہمی ہے مزاج دوست، اب وہ کرے علاج دوست جس کی سمجھ میں آ سکے. تو اپنا معاملہ سیدھا کر لیا اللہ تعالی کے ساتھ، فوراً معافی مانگ لی. اور ادھر یہ شیطان ہے، اس کا جو جرم تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، نفرت اور اناد کی وجہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ فلسفے گھڑتا پھرا اور اس کو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور یہاں پھر ایک بات کہی گئی کہ حضرت آدم سے جب خطا سرزد ہو گئی اور حضرت حوا سے، تو ان کی شاہی پوشاک چھین لی گئی اور وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے. معلوم یہ ہوا کہ پوشاک کا اتر جانا اور یہ عریانی اور یہ بے حیائی، یہ اللہ کا عذاب ہے. جنت کے بارے میں ہاں، پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں کچھ زینتیں دی ہیں. وہ کس نے حرام کی ہیں؟ حرام چیزیں تو بھائی تھوڑی سی ہیں، چند چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، باقی تو سب حلال ہی حلال ہے. تو حلال چیزیں اللہ کی دی ہوئی زینتیں ہیں، انہیں استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو ہم جنت میں لے جائیں گے تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں کوئی اگر چھوٹی موٹی کدورت ہے تو ہم وہ نکال دیں گے. جنت تک پہنچتے پہنچتے ان کے دل ہر قسم کی کدورت سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے. عزیزان گرامی، اگر اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو یہیں کدورت سے پاک کر لو. اور اگر سچ مچ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کام جو اللہ تعالیٰ زبردستی تم سے کروائیں گے کہ دلوں کو کدورتوں سے پاک کریں گے، میاں وہ اپنے آپ ہی کر لو تاکہ جنت جانے کا راستہ اور کھلا اور آسان ہو جائے. اور اگر اس دنیا میں جنت کا مزہ لوٹنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو کدورتوں سے پاک کر لو. کسی نے زیادتی کی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. کسی نے گالی دی، غیبت، تہمت، فلاں، اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اور یہاں سے دل سے اس کو رائٹ آف کر دو. اس دل میں اتنی ساری الٹی سیدھی غلط سلط سیاہ رنگی پینٹنگز وہ نہیں چلیں گی. فتوح الغیب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میاں یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اس کا دربان بن جا، اس میں سوائے اللہ کے کسی غیر کو آنے ہی نہ دے. یہ قدورتیں سب کی سب غیر ہیں، ان کو ہٹانا پڑے گا. اعراف کا ذکر آ گیا. ایک مقام اعراف ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور یہاں جو اہل دوزخ ہیں ان کو اہل اعراف دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ یار تم تو بڑی طاقتور اور بڑی اقتدار والے اور بہت بڑی پارٹی والے لوگ تھے، وہ تمہاری طاقتیں، وہ سارے اختیارات، وہ تمہاری ہٹو بچو اور زندہ باد، وہ کہاں گئی؟ اور ادھر اہل دوزخ ہوں گے کہ وہ اہل جنت سے رزق مانگیں گے، پانی مانگیں گے اور ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اور اہل جنت یہ کہیں گے کہ ہم سے اللہ نے جو جو وعدے کیے وہ سب پورے ہو گئے، تم بتاؤ تمہارے بارے میں جو وعدے کیے گئے تھے کیا سب پورے ہو گئے یا نہیں؟ پتہ چلے گا کہ عذاب کی جو جو دھمکیاں اللہ نے جو جو وعیدیں سنائی تھیں وہ ساری پوری ہو گئی.
عزیزان گرامی، ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش تو ہم برسا دیتے ہیں، لیکن اسی بارش سے سنگلاخ زمین فائدہ نہیں اٹھاتی، زرخیز زمین فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ کا رسول تو وہی ہے، اللہ کا کلام تو وہی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دل سنگلاخ ہیں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس وہ جن کے دل کی زمین نرم ہے وہ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ بیان کر دیا، باتیں تو بہت لمبی ہیں اور زیادہ ہیں، لیکن اب اس مختصر وقت میں کوئی کیا کرے، پھر یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک کہ قرآن مجید کو آپ خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان